ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، ہم دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا یہ پڑھنے کا، اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے اس پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ ذرا شروع سے لگائیں تو ایک چیز میں نے دیکھی تھی تو وہ ہم ذرا بتا دیتے ہیں یہاں۔ اچھا جی، اس کی ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی اس صورت کے اندر بتاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جی سوری سر۔ و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، الملک حقیقی مالک، القدوس تمام خطاؤں سے پاک، العزیز انتہائی غالب انتہائی زبردست، الحکیم اور حکمت والا اور انتہائی حکمت والا۔ اس کے اندر صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو یہ صفات ہیں اللہ کی، کتنی صفات پڑھی ہیں آپ نے؟ چار۔ کیا چار۔ آگے بھی چار ہی صفات آ رہی ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ امی کا لفظ ہم نے امی لوگ بھی کیا تھا، تو اور دوسرے اس کے معنی کیا ہے؟ ان پڑھ لو۔ ان پڑھ۔ پڑھ لو۔ جی ان پڑھ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ امی لوگوں میں یہی بھی ٹھیک ہے، ترجمہ ہوا ہے، ان پڑھ لوگوں کا بھی ہوا ہے۔ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صفات بتائی ہیں، ذرا نیچے کریں، مجھے ملانا ہے ان کے ساتھ اوپر اللہ کے ناموں کے ساتھ۔ جی بس اتنا ہی۔ یہاں پہلی صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، وہ ان پر اس اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ تو جو خوبصورتی دیکھنے والے ہیں اس چیز کی، انہوں نے ملایا اس کو المالک کے ساتھ کہ وہ حقیقی مالک ہے، اور اس حقیقی مالک نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو وہ ان لوگوں پر اس حقیقی مالک کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ مالک وہ ہے تو ہدایت کا راستہ وہ جانتا ہے، اس نے کرم کیا کتاب کو۔ آگے کیا ہے؟ القدوس، ترجمہ کیا پڑا تھا؟ تمام عیبوں سے پاک۔ تمام عیبوں سے پاک۔ اور یہاں بھی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت عطا فرمائی، یہ کام دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور اور وہ وہ ان انہیں کا تزکیہ کرتا ہے۔ ہاں، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وہ ان کو پاک کرتا ہے۔ تو قدوس کو پاک کے ساتھ ملا دیا، کیوں جی؟ آگے العزیز انتہائی غالب، اور الحکیم یہ نام۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس العزیز نے ہی وہ الکتاب جو تلاوت کی جاتی ہے وہ نازل فرمائی، اور اوپر ہے حکیم، وہ خود حکمت انتہائی حکمت والا ہے۔ اور یہاں ہے والحکمت، اور حکمت اور دانائی کی باتیں وہ رسول انہیں سکھاتا ہے۔ تو یہ تعلق تھا جو ماشاءاللہ میں نے پڑھا، تو میں نے کہا کہ بھی آپ ساتھیوں کے سامنے بھی رکھ دوں۔ تو یہ اللہ۔ خوبصورتی ہے ایک ادبی۔ جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے کتاب کے علاوہ،
کتاب کے علاوہ جو اس کے پاس بھی کوئی علم ہے لیکن وہ کتاب کو نہیں جانتا، تو لفظ اوپر اللہ تعالیٰ نے امی کا لفظ استعمال کیا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ جی اور ہم نے سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت پڑھی تھی، یاد ہو کسی کو؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، کیا تھا آگے؟ لا يعلمون الکتاب الا امانیہ. کیا باتیں ہیں کیسر بھائی، ماشاء اللہ۔ باقی ساتھی بھی جی کوشش کریں، کوئی امتحان نہیں ہے یہ جو میں درمیان میں خاموش ہو جاتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ ساتھی وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہم رکے تھے۔ یہ بڑا محنت کا کام ہے جو کیسر بھائی نے ماشاءاللہ کر لیا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، کچھ امی ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب کو نہیں جانتے مگر زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ امانیہ، اپنی جھوٹی آرزویں، اپنی خواہشیں، جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے۔ تو یہ بھائیو شرک ہے کہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں اپنی آرزوؤں کو وہ چیز بنا لینا اللہ کا کلام، تو یہ کیا بن گیا؟ ظلم ہو گیا نا یہ جی۔ تو وہاں بتایا تھا کہ وہ کتاب کو نہیں جانتے، تو یہاں بتایا تھا یہاں کہ بھی جو بھی کتاب کو نہیں جانتا، خواہ وہ کتنا ہی بندہ دنیا کے علوم کو جانتا ہے، دنیا کے علوم مہارتیں ہیں، سکل ہیں۔ اب یہ میں مطلب اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سکل ہے کہ انسان نے پہلے اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اپنی مہارت کو اس نے استعمال کر کے یہ ویوز ساری کی ساری اپنے لوگوں کو بتا دیں کہ بھئی کچھ ویوز ایسی بھی ہیں کہ جو آپ کی آواز کو، آپ گھر میں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اے سی بھی لگا ہوا ہوگا اور آپ کے سامنے ایک ڈیوائس پڑی ہوئی ہوگی اور آپ کی آواز ان ویوز کے ذریعے کتنے لوگوں تک پہنچ جائے گی، کیوں جی؟ جی سر. اب یہ ایک مہارت ہے جس کو ہم نے علم کا نام دے دیا۔ آپ اس کو علم بے شک کہہ لیں، ہمیں کوئی نہیں، اس لیے وجہ سے کہ لوگ اس کو علم کہتے ہیں، لیکن حقیقی علم کیا ہے؟ کتاب کا اگر علم نہیں ہے اور یہی علم ہے تو اس دنیوی علم کا کوئی فائدہ مجھے بتائیں کوئی ہے؟ نہیں۔ یہ دنیا میں آپ کو آئنسٹائن بھی بنا دے گا، افلاطون بھی بنا دے گا، اور نام لے لیں جو بھی، وہ سارے کا سارا بنا دے گا، لیکن آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرے گا یہ علم، کہ کرے گا؟ نہیں کر سکتے. نہیں کرے گا۔ اب یہ انسان کی جو چیز ہے اس بندے کی کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ویوز، پہلے میں ایک مثال دے رہا ہوں پوری کی پوری کائنات میں سے ایک مثال، کہ یہ جو ویوز ہیں یا یہ جو چیزیں ابھی ہم ایک مثال دی، یہ پیدا کس نے کی ہیں؟ یہ اس سائنسدان نے نہیں پیدا کی، یہ پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا تھا اس سے پہلے یہ ویوز پیدا کر دی تھیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ انسان خود دنیا کے علوم میں بھی جاہل تھا کہ اس نے وقت کے ساتھ ساتھ آ کے پتہ نہیں کب سے دنیا بنی ہوئی ہے، اور اب آ کے اس کو 90s کے آخر میں یا 21st سینچری اس کے آخر میں آگے پتہ چلا کہ بھی یہ ویوز بھی ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے، اسی طریقے سے دوسری بھی کر لیں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو علم دنیا کا انسان کو اللہ کی معرفت نہیں دیتا جی، تو وہ جہالت کی طرف ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ کامیاب ہو جائے گا، آخرت کے اندر کامیاب ہوگا نہیں ہوگا نا۔ تو وہ یہی ہے چیز کہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی کتاب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا تو وہ حکمہ سنت آ گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس وقت رسول پاک تھے وہ موجود تھے تو اس سے پہلے وہ لوگ واضح گمراہی میں تھے، اور آگے بھی بتایا کہ اور دوسرے ان میں سے
لما یلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ نہیں ملے. یہ کل ہم نے کہا تھا کہ قیامت تک آنے والے افراد جو ملیں گے، ایمان لائیں گے ان کے ساتھ، تو اور یہ کام اب ہم نے کرنا ہے. اور رسالت کا پیغام جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، ہم نے بھی پہنچانا ہے. اور یہی کام کرنا چاہیے تھا یہود اور نصارہ کو بھی، اس لیے کہ ہم سے پہلے ان کے پاس تورات اور انجیل آ گئی تھی. اب انہوں نے درمیان میں سے اعتراض کر دیا کہ یہ نبوت ہماری نسل میں سے دوسری نسل کے اندر کیوں چلی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ کو نسل یا اولاد یا دوسرے چیزیں وہ نہیں چاہیے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے. تو یہاں تک ہم نے کل کیا تھا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آگے ہم پڑھ رہے ہیں جی، اور اس کو ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے. یہ اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ ایمان والوں کو بات بنی اسرائیل کی بتا رہا ہے، یہودیوں کی بتا رہا ہے، تورات کی بتا رہا ہے. اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ آپ نے پہلا پارے کے اندر 10 رکوع بنی اسرائیل جس میں سے زیادہ تر یہودی تھے، ان کا ابھی بھی ہم نے اپنی پہلی نشست کے اندر پڑھا نہیں پڑھا. جی کن کا ذکر پڑھا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل میں سے خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہی پڑھا نا آپ نے جی. اور یہ بھی پڑھا ابھی اس سے پہلے کہ جب وہ وقانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، پڑھا نا ہم نے کہ وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم کافروں کے اوپر کیا کریں گے؟ فتح حاصل کریں گے. تو یا اللہ بھیج دے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی کو بھی بھیج دیا، اس کتاب کو بھی بھیج دیا. تو چاہیے کیا تھا ان یہود کو جو مکہ کے اندر موجود تھے یا جو اب موجود ہیں، کیا چاہیے تھا؟ وہ سب سے پہلے ایمان لاتے. ہاں یہ چیز ہے جی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتے، اس لیے کہ کفار کو تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا تھا ان کے پاس، اور کوئی نشانیاں بھی نہیں بھیجی تھیں. ان کے پاس تو کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی اور اس کے اندر نشانیاں باقاعدہ آئی ہوئی تھیں. تو انہیں رسول پاک پر ایمان لانا چاہیے تھا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آج جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں یہود کے لیے، تمہارے اوپر بھی ایک کتاب آئی ہوئی ہے جس کا نام ہے قرآن، اور وہی الکتاب ہے جو ان پر اتری تھی، اس کا اتمام آپ پر ہو گیا. یہی ایمان ہے جی. ایسا ہی ہے. ہاں جی. اگر تم نے بھی وہ کام نہیں کیا جو اس رسالت کا جو کام اصل ہے لوگوں تک یہ نہیں پہنچایا، تو یہ جو میں ابھی مثال دے رہا ہوں یہ آپ پر بھی منطبق ہوگی. اب پڑھتے ہیں کہ وہ کون سی مثال ہے. پڑھیں لیکن اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور یہ ارادہ کر کے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ورنہ مستقبل تاریخ ہے یا نہیں مجھے بتائیے. ایسا ہی ہے. اب پڑھیں. عجیب بات ہے کہ وہ یہ نا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، پڑھا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں گھبراتا یہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے جیسا کہ مچھر یا اس سے چھوٹی یا بڑی چیز. آج ایک مثال آ رہی ہے، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، اپنا مجہول کا صیغہ ہے، حملوا التوراۃ، جن کو تورات اٹھوائی گئی، حملوا جی حملوا ہاں جی یاد رکھیے گا. ایک حمال جو پورٹر ہوتا ہے نا، آپ اگر جائیں گے ایئرپورٹ پر یا پھر ریلوے اسٹیشن پر
تو ایک حمالی ہوتا ہے وہاں جو آپ کا سامان اٹھا کے وہاں سے لے جاتا ہے یا گاڑی کے اندر رکھ دیتا ہے، اس کو حمال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمال، حمال۔ اب اسی سے حمالہ کا مطلب ہے اس نے خوب اچھے طریقے سے اٹھایا۔ ہم ملو، جی، تو ان لوگوں کی مثال ہم ملو جنہیں اٹھوائی گئی۔ کیا اٹھوائی گئی؟ التورات، تورات۔ اب حملو اٹھوائی گئی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے ایک وزن کتاب کا ان کے اوپر ڈال دیا۔ یہ پہلے بھی ہے، آپ نے اگر پڑھا ہوا ہوگا پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو زمین و آسمان اور پہاڑوں پر کیا کیا نازل کیا، تو وہاں آتا ہے لم۔ ڈاکٹر پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی وہ ہے انا ارزنا السماوات والارض والجبال فابین تو ان الارض والجبال لم یحملوها لفظ آتا ہے وہاں، انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں۔ کیوں جی؟ فابین ان وحمل، يحملنها فابین ان يحملنها واشفقن منها۔ جی ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے نا اٹھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وزن ہے ہمارے اوپر، ہم اس وزن کو ہلکا تب کریں گے جب اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر۔ تو جن کو تورات اٹھوائی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے، تورات مؤنث ہے، ہا کی ضمیر ہے، پھر انہوں نے اس تورات کو نہیں اٹھایا۔ لم کا ترجمہ ابھی میں شعیب کو بتا رہا تھا کہ لم آ جائے اور اس کے بعد مضارع آئے تو ماضی نفی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا۔ اب اس کو اٹھانے کا مطلب کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا کہ اس کو پڑھا جائے، اپنے آپ کو تبدیل کیا جائے، پھر لوگوں تک پہنچایا جائے، پھر اس کے جو دین ہے، یہ دین، اس کو دنیا کے اوپر، تمام ادیان کے اوپر غالب کیا جائے۔ یہ ہر نبی کی اور نبی کی قوم، یہ اللہ نے اس پر فریضہ مطلب رکھا ہے، ہر بندے پر۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے، ہر بندے پر اپنے اپنی طاقت کے مطابق۔ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات اٹھوائی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، کا مثل الحماری، اللہ اکبر، ان کی مثال بریکٹ میں گدھے کی مثال ہے، یا ان کی مثال گدھے کی سی ہے۔ بتاؤ کون گدھا بننا چاہے گا؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی سر، کوئی نہیں سر۔ آپ کہیں گے جی یہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، یہود کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے کہ میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، اس لیے کہ گدھے کے اندر عقل فکر نہیں ہوتی، وہ انسان نہیں ہے، وہ جن نہیں ہے، اس کے بعد فری ول آف چوائس نہیں ہے، کہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ یحمل اسفارا، اب اسفارا کو دیکھنا ہے جی، اسفارن، یہ ذرا دیکھیے گا، یہ سین کے نیچے زیر اور صفر، صفرا، اسفار اس کی جمع ہے، صفر اور سفر مادہ ایک ہی ہے، لیکن صفر سین کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی کتاب۔ صفر کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑی کتاب۔ بہت بڑی کتاب۔ ایک تو کتاب ہوتی ہے، ایک صفر ہوتی ہے، ایک ہے بہت، اس کے معنی ہوں گے بہت بڑی کتاب، تو اسفار اس کی جمع ہے، تو کیا بنا؟ کتاب، بہت بڑی کتابیں۔
ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو بہت بڑی کتابیں اٹھاتا ہے۔ جی اب میں اسفار کی طرف دوبارہ آؤں گا، مجھے یاد دلائیے گا، اس لیے کہ میں نے آپ کو اس کا دوسرا ترجمہ بھی بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ اب فائل جو ہے نا اس کا لمبا ہو گیا ہے، فائل لمبا ہو گیا ہے۔ مثل القوم، فائل ہے قوم الذین کذبوا بآیات اللہ، تو مثل تو ہے، تو بئسا بری ہے، مثل مثال، القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس قوم کے لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو لا دیا۔ جھٹلا جھٹلا دیا۔ دیا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جو مثال بتا رہا ہوں حمار کی، یہ بری ہے۔ کیوں جی؟ جی لیکن مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب کتاب نازل ہوتی ہے تو کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے، اپنی زندگی کے ساتھ وعدہ بھی کیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ جو نہیں کرے گا وہ اس گدھے کی طرح ہے جس کے اندر کوئی عقل شعور نہیں، اور اس کے اوپر کتابیں لاد دی گئیں تو وہ لیے پھرتا ہے ادھر ادھر۔ جی کیوں جی؟ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تو کہہ رہا ہے ہم جو قرآن والے ہیں، کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ بھئی کتاب ہے، صبح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی قرآن مجید صبح میں نے نہ پڑھنا ہے؟ اور میں نے کہا تھا کہ یہ ساتھیوں کو بتائیں کہ بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ پوری زندگی صبح اٹھا کے الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ والناس تک قرآن مجید، اور اس کا ترجمہ اور اس کا فہم ادراک وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ ہے بنیاد۔ پھر اس کے اوپر عمل وہ تب ہوگا کہ جب سمجھ میں آئے گی کسی کی بات۔ ایسے ہی ہے جی؟ جی کبھی جب کوئی بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم پانی لے آؤ، تو میں تو پانی تب لاؤں گا نا کہ جب مجھے اس کے زبان کا پتہ ہوگا کہ یہ مجھ سے پانی مانگ رہا ہے، ورنہ تو وہ میں بیٹھا رہوں گا، میں اس کا خادم ہوں گا، وہ کہے گا پانی لاؤ اور میں جناب کہوں گا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں تو بیٹھا رہوں گا۔ ایسے ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے پہچانو، میرے الفاظ کو پہچانو، میرے دین کو سمجھو اور اس کو دنیا کے اوپر غالب کرو۔ اب جس آدمی کو پتہ ہی نہیں، جیسے یہودیوں کو تورات مل گئی اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے جیسے ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا، تو پھر بتاؤ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ان یہود کو تو کہا کہ اب میں نے آپ کو برطرف کر دیا، فائر کر دیا کہ یو آر ناٹ مائی فیوریٹ نیشن۔ ایسے ہی کہا نا کہ آپ میری پسندیدہ قوم نہیں ہیں۔ اب کون سی قوم ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے امتی، ان پر ایمان لانے والے وہ رسول ہیں، اور وہ میرا انشاءاللہ کام کریں گے، یہ میری مدد بھی کریں گے، میں آگے ان کی بھی مدد کروں گا۔ کیا ہم مدد کر رہے ہیں؟ نہیں کریں جیسے تو کرنی پھر چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ پڑھنا ہے، صرف ترجمہ کرنا ہے ہم نے۔ میں اس کے اندر سب سے پہلے شامل ہوں۔ یہ بھائیو سوچنے کا مقام ہے۔ اور دوسری تشریح یہ ہے جو ابھی آپ نے پڑھی تھی، کیا کہ تورات کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی علامات ساری موجود تھیں، انہوں نے ایسے ہی پہچان لیا جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، لیکن ضد میں آ کر وہ ان پر ایمان نہیں لائے۔ اب یہ تو جی وہ ان پر ایمان نہیں لائے، دوسرے کے بارے میں کہنا بڑا آسان ہے۔ ہم نے ایمان لا کے کون سے 4 چاند لگا دیے ہیں اپنے آپ کو اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے یا دین کو غالب کرنے کے لیے،
میں مطلب ہم تو ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، حاکموں کو بھی، جنہوں نے اس کو قائم کرنا ہے، یعنی کہ پاس قوتیں کیا ہونی ہے، نافذہ ہونی ہے، ہم تو ان کو دیتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی میں اب کیا کہوں، کہ بھئی جن کو سورۃ الاخلاص نہیں آئی اور اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے نہیں آئی، اور دوسرے لوگ ان کے سامنے کہا جی میں تلاوت کرتا ہوں، مجھے بتاؤ سینٹ کے اندر یہ آپ نے سنا تھا کہ بھئی فلاں آدمی کو نہیں آتی، تو مولانا نے کہا کہ یہ ابھی بھی کھڑا ہو کے مجھے سنا دے جی تو میں مان لوں گا؟ اس نے کہا جی میں سناتا ہوں، اور وہ غلط سنائی تھی۔ جی کسی بندے کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ سینٹ کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، جی، ایک دفعہ نہیں سر، کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ تو پھر بھائیوں میں یہ کہوں گا اپنا سب سے پہلے، اور ان سینٹ والوں کو یا صاحب اقتدار لوگوں کو، اس بندے کو انتخاب کریں۔ اب میرے تو صاحب ذہن کے اندر پیچھے وہ سارے کا سارا آج مطلب 9 کیا ہے، محرم ہے، کل 10 محرم ہونی ہے، وہ خلافت کو ملوکیت میں بدلنے لگی تھی وہ پہلا جوسا جی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس خلافت کو ملوکیت میں بدلنے کے جو پتا تھا کہ بھی اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اپنی جان قربان کر دی تھی۔ جی ایسے ہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں برادری اور فلاں چیز، اور ہم جا کے جو قوت نافذہ بناتے ہیں وہ ان لوگوں کو بناتے ہیں جنہیں قرآن مجید نہیں آتا۔ وہ خدا کے بندو، یہ بات میں بھی پھیلاؤں، آپ بھی پھیلائیں، تمام مسلمان، آپ کا انتخاب جو بھی کریں گے، نہیں بھی آئے گا وہ بندہ تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، لیکن اس بندے کو تو انتخاب کریں کہ جو قرآن مجید کو جانتا ہو، اس کو پتا ہو کہ بھی اس کے کیا معنی ہے، اردو میں ہی پڑھ لیتا ہو، انگلش میں ہی پڑھ لیتا ہو، اس کا ترجمہ جانتا ہو۔ کیوں جی؟ کم از کم جی اب ہو گئی جی بات۔ اب جناب یہ چیز ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو وہ جو ہدایت کا قانون ہے نا، وہ کیا ہے؟ جو اس کی طرف بڑھتا ہے اور جس نہج پر بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے۔ اگر وہ ہدایت قرآن مجید کی طرف، سنت رسول کی طرف آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ کھول دے گا۔ یہ پڑھا ہوا ہے نا جی پہلے۔ جی جی ہے۔ اور جو قرآن مجید کے اوپر نہ اس کو کھولے گا، نہ اس کو پتا ہے، تو اللہ کے لیے وہ راستہ کھول دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ کھولے گا۔ تو یہاں آ رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لفظ آ رہا ہے۔ پہلے نشست میں نے یہ لفظ کہا تھا ظالم۔ ظالم یہ میرے خیال کہ وہی نہیں ہے کہ جو مارتا ہو اور دوسروں پر ظلم کرتا ہو۔ ظالم وہی ہے جو حق بندے کا ہے اس کو حق نہیں دیتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کے کا کیا حق ہے مجھے بتائیں؟ کیسر بھائی بتائیں گے جی اللہ کا کیا حق ہے؟ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اسے وحدہ لا شریک مانا جائے۔ بالکل۔ اور جو اپنی خواہش کی پیروی کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اس نے اپنی خواہش کو لا کھڑا کیا۔ وہ کون ہوا؟ ظالم۔ ظالم جی۔ اس نے شرک کر لیا۔ ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا رہے، لیکن یہ ساری چیزیں راہ ہدایت پر آنے کے لیے ہم اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اور جو سنیں گے ان کو بھی کہہ رہے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کے لوگوں کو۔ اور ظالم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور جو یہ شرک کرتا ہے اس کو ظالم اللہ نے کہا ہے۔ ہوگی جی بات؟ جی سر۔ پڑھیں جی۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کی مثال، حملوا التوراۃ، جنہیں تورات اٹھوائی گئی، اٹھوائی گئی، جنہیں تورات اٹھوائی گئی، ثم پھر پھر لم یحملوہا،
انہوں نے اس تورات کو نہیں اٹھایا، پھر انہوں نے اس تورات کو نہیں اٹھایا، عمل نہیں کیا، کمثل الحماری، گدھے کی مثال کی طرح، اس گد ان آپ بریکٹ میں کر لیں، ان کی مثال گدھے کی مثال کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو بہت بڑی بڑی کتابیں اٹھائے، جو بہت بڑی بڑی کتابیں اٹھاتا ہے۔ میں سفر کا بالکل صحیح ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی میں نے اس کی طرف آنا ہے اس لیے کہ سفر کے دوسرے معنی بھی ہیں۔ بئسا مثل القوم، بئسا کا ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے، بری مثال ہے، بری ہے، بری ہے، مثل القوم الذین، مثل القوم الذین، اس قوم کے لوگوں کی مثال، بری ہے اس قوم کے لوگوں کی مثال، آپ کہیں جنہوں نے کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے کہا کہ بری مثال ہے، بلکہ بل ہم اضل دوسری جگہ پہ آتا ہے۔ ابھی آگے پڑھ لیتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالی لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کے لوگوں کو۔ ظالم قوم کے لوگوں کو۔ اچھا جی، بہرحال میں تو وعدہ آپ سے بھی لوں گا، خود بھی کروں گا کہ ہم کیا کہیں گے کہ بھئی جتنی طاقت ہے، وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، بہت کم۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک، اے انسان تو کشاں کشاں چلتا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، فملاقی، تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ کیوں جی؟ جی کوئی پتہ نہیں یہ بلبلہ آج پھٹ جائے اور بلبلے کی شکل رہے ہی نہ، تو میں نے بتانا تھا اسفار۔ آگے قرآن مجید کے اندر لفظ آئیں گے اس سے بنا، ہاں جی، اس کا دوسرا سفر ہے، دوسرا سفرہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، یہ میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں۔ سفرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھنا۔ اور سفرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں سین کے نیچے لے، صفر جو ہے اس کا مطلب ہے بہت بڑی کتاب۔ جی، سفرہ سفر کرنا بھی ہوتا ہے، اور سفرہ سے ہی کہا کہ السافر، کتاب لکھنے والا۔ سافر کا مطلب کیا ہوگا؟ لکھنے والا۔ یہ دوسرا معنی آ گیا۔ تیسرا معنی سفرہ، یہ سفراتن جمع ہے، یہ سافر کی جمع سفرہ، آپ کا آگے آئے گا سورۃ العبس میں آئے گا۔ پروفیسر صاحب، اگر میں معذرت کے ساتھ مجھے لکھنا چاہیے تھا، کرام بررہ سے پہلے آتا ہے؟ جی بالکل ہے، نہیں دن میں، اچھا وہاں ہے بِأَيْدِي سفر، ہاں جی، بِأَيْدٍ سفرہ، جی بِأَيْدٍ، وہ آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں، بِأَيْدٍ سفرہ، لکھنے والے ہاتھوں کے ساتھ، کرام بررہ، جو معزز ہیں اور نیک ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں آیا تو وہ ہے سفرہ، لکھنے والے۔ اور ایک تیسرا معنی سفرہ کا مطلب چمکنا بھی ہوتا ہے، اس سے مسفرہ آتا ہے نا، یومئذ، کچھ چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، تو وہ مسفرہ لفظ آتا ہے، چمکنے والے۔ تو تین معنی آ گئے، بھاری کتاب، چمکنے والے، لکھنے والے۔ یہ آگے ہماری ہیلپ کرے گا آگے۔ اچھا جی، یہاں تک اب ڈاکٹر پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ آپ ترجمہ کر دیں۔ جی، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، حملوا التوراۃ، جن سے کتاب تورات کو اٹھوایا گیا، یعنی انہیں کتاب دی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کتاب کو نہیں اٹھایا، کمثل الحمار، گدھے کی مثال جیسی ہے، یحمل اسفارا، کہ جس نے کتاب بڑی بڑی کتابوں کو اٹھایا، بئس، بری ہے،
مثل قوم میں اس قوم کی مثال الذین کذبوا کہ جنہوں نے جھٹلایا بے آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کے لوگوں کو۔ اچھا جی آگے پڑھ لیتے ہیں جلدی سے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں یا ایھا الذین ہادو اے وہ لوگو جو خود یہودی بنے ہو۔ اللہ نے تمہارا نام رکھا تھا مسلمان، تم نے اپنے آپ کو کہا نہیں ہمارے اسلاف میں سے ایک یہودا تھا تو ہم اس کے مطابق یہودی۔ ہادو جو یہودی بنے، ان زعمتم اگر تم گمان کرتے ہو، اگر تم زوم رکھتے ہو، زوم کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ان زعمتم اگر تم گمان کرتے ہو انکم اولیاء للہ من دون الناس کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تو کیا کرو؟ اگر وہ تمہارا ولی ہے، دوست ہے، تو فتمنوا الموت تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ جی پڑھ لیتے ہیں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ اے وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا ایھا الذین ہادو اے وہ وہ لوگوں لوگوں جو جو یہودی ہو گئے، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو یا یہودی بنے ہو، یہودی ہو گئے ہو، ٹھیک ہے جی۔ ان ترجمہ اگر اگر زعم تم تم نے گمان کرتے ہو گمان کیا ہے جی تم نے گمان کیا ہے انکم اولیاء للہ کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو، کہ بے شک تم اللہ کے لیے دوست ہو یا اللہ کے دوست ہو، من دون الناس دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، دوسرے لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی دوست ہو، فتمنوا الموت تو تم موت کی تمنا کرو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو۔ کل انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ ابھی کیسر بھائی آپ دیکھیں ذرا۔ جی مثل الذین حملوا التوراۃ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات اٹھوائی گئی، ثم لم یحملوها پھر انہوں نے اس تورات کو نہیں اٹھایا، کمثل الحمار ان کی مثال بریکٹ میں گدھے کی مثال کی طرح ہے، یحمل اسفارا جو بہت بڑی بڑی کتابیں اٹھاتا ہے، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ بہت بری ہے مثال اس قوم کے لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ہادو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم اگر تم نے زوم کیا یا گمان کیا ہے، انکم اولیاء للہ کہ بے شک تم ہی اللہ کے لیے دوست ہو یا اللہ کے دوست ہو، من دون الناس دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے۔ انشاءاللہ جی کل دیکھیں گے کہ یہ موت کون سی ہے، مسلمان کیسے موت جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے، موت کی تمنا کرتا ہے، اور وہ نصارہ یا یہود جو بھی ہیں وہ کھلے میدان میں نہیں آتے بلکہ قلعہ بند ہو کے وہ پڑے رہتے ہیں اور نہیں مرنا چاہتے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو کچھ پڑھا ہے ٹھیک ہے جی، آمین۔ انشاءاللہ۔